بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ حالات میری اور آپ کی توقع سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ ان ججوں، جرنیلوں، فوجی افسران کی فیملیوں سے پتہ کر سکتے ہیں جن کے بچے، داماد، بہنیں، بھائی کسی نہ کسی کسٹڈی میں ہے، گرفتار ہے، لاپتہ ہے، لیکن یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا دل جانتا ہے کہ وہ کس قدر اذیت کا شکار ہے۔ تو یہ حالات کی وہ تصویر ہے جو کہ شاید ہمیں اس طرح دکھائی نہیں دیتی جس طرح دوسری تصویریں ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ وہ سیاسی تصویر بھی بہت دھندلی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ الیکشن کا وقت قریب آ چکا ہے، اور اب الیکشن میں جو 13 جماعتی اتحاد تھا جنہوں نے ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی، اب وہ الیکشن کے آس پاس ایک دوسرے کے حریف بن کر سامنے آئیں گے تاکہ اپنے اپنے ووٹر کو مطمئن کر سکیں اور ایک اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ سیکیور کر سکیں۔ اس کی مثال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کل بلاول بھٹو نے جو تقریر کی اور اس میں انہوں نے جس طرح پرائم منسٹر کو یا ان کی حکومت کو چیلنج کیا، حالانکہ وہ خود حکومت کا حصہ ہے، لیکن اپنی ہی حکومت کے اوپر تنقید یہ بتاتی ہے کہ اب وہ جو راستے ہیں وہ آہستہ آہستہ اب اپنی اپنی پوزیشن لے رہے ہیں۔ کل نواز شریف نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ کارکنان جو ہے وہ الیکشن کی تیاری کریں، تو ان کے اس اعلان کے اوپر ابھی مسلم لیگ نون والوں نے شاید اتنی جلدی عمل نہیں کیا جتنی جلدی بلاول بھٹو نے عمل کر دیا، اور بلاول بھٹو نے سوات کے جلسے میں فوراً یہ بتانا شروع کر دیا کہ ان کے کچھ تحفظات ہیں اور اب وہ جو ہے وہ حکومت سے مطمئن نہیں ہے۔ اب یہ جو اگلا الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ نہ کارکردگی کی بنیاد پہ لڑا جا رہا ہے، نہ یہ مہنگائی کی بنیاد پہ لڑا جا رہا ہے۔ یہ جو الیکشن ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی کارکردگی، عمران خان کے 9 مئی کے واقعات اور اسٹیٹ کی لڑائی، اور یہ وہ لڑائی ہے کہ کیا عمران خان صاحب سیاست میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو یہ 2018 کا الیکشن اگر آپ دیکھیں تو وہ نواز شریف کا این بلاک تھا، یعنی وہ تمام قوتیں جو نواز شریف کے مد مقابل تھی وہ ساری ایک جگہ پہ تھی اور وہ الیکشن لڑ رہی تھی۔ اور 2023 کا جو الیکشن ہے جو پروبیبلی 2023 میں ہی ہوگا، اگر 2024 میں بھی ہوا تو بھی یہ بات ہے کہ وہ عمران خان کا این بلاک ہے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں اٹھا کر تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا لیڈر ضرور ہوتا ہے جس کا این بلاک بنتا ہے، اور پھر اسی این بلاک کے تحت وہ سارا ایکشن ہوتا ہے اور وہ الیکشن لڑا جاتا ہے۔ بھٹو صاحب کا 77 کا الیکشن دیکھ لیں، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نواز شریف کا جو 2018 کا الیکشن ہے، تو یہ دو بڑے الیکشن ہیں جو کہ شخصیات کے مد مقابل لڑے گئے، اور مد مقابل صرف ایک شخصیت نہیں تھی بلکہ بہت ساری شخصیات تھیں، اور کہا جائے تو بہت ساری سیاسی جماعتیں تھیں۔ تو اب بھی وہی ہونے جا رہا ہے، لیکن اس بار سیاسی جماعتوں کو اس بات کا احساس ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی لڑائی اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی لڑائی چل رہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان صاحب کو کسی طور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس طرح عمران خان خود کو حکومت سے نکالے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جس طرح انہوں نے پچھلے 12-13 ماہ اسٹیبلشمنٹ کی ناک میں دم کیے رکھا اور فوج کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہیں یعنی جگہ جگہ ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کی اور فوج کے خلاف نفرت پھیلائی، وہ نفرت جو ہے پچھلے 12-13 مہینوں میں جو ہے وہ عوام کے ذہنوں میں ڈالی گئی۔ تو اب اس کا ظاہر ہے ایک ریبٹل تو آنا تھا، ایک وقت ہوتا ہے کہ چیزیں ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ 9 مئی کا دن ہے جہاں یہ چیزیں ریورس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس میں قصور اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے۔ ظاہر ہے پچھلے اگر آپ دیکھیں 2013 سے لے کے 2023 تک 10 سال تک، خاص کر ریاست کے اندر، ریاست جسے کہتے ہیں نا، یعنی پاکستان کے آپ بڑے بڑے شہر دیکھیں تو یہاں پر ہر شہر کے اندر آپ کو کنٹونمنٹ ملے گا، آپ کو ایک الگ سے ایسی رہائش گاہ ملے گی یا ایسا ایریا ملے گا جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اپنے جن کی رہائشیں ہیں، جن کی ایکٹیویٹی ہے، جن کے دفاتر ہیں، تو ان جگہوں پر جو ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو پچھلے 10 سال میں صرف 2 سے 3 میڈیا کے جو چینل ہیں وہ دکھائے گئے، باقیوں پہ تو پابندی تھی۔ جیسے ہمیں ابھی ہمارے کیبلز کے اوپر انڈین چینل بین ہے، تو ہمیں بہت کم یہ سمجھ میں آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ انڈیا میں جو شوبز انڈسٹری ہے یا فلم جو ہے وہ کون سی آئی کون سی گئی پتہ چلتا ہے، لیکن خاصی تاخیر سے پتہ چلتا ہے جب اس کا زور جو ہے وہ تھم چکا ہوتا ہے، اور بعض تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتی۔ لیکن جب میڈیا ہوتا تھا تو آپ کو ایک ایک بار ایک ایک خبر، ایک ایک چیز جو ہے، یعنی انڈین میڈیا ہوتا تھا تو آپ کو علم میں آ جاتی تھی۔ تو اب ایسا نہیں ہے۔
ایسے ہی جن لوگوں کو 10 سال تک عمران خان عمران خان عمران خان پڑھایا گیا ہو اور پھر پچھلے 10-12 ماہ عمران خان نے فوج کے خلاف باتیں کی ہوں تو پھر اس کا اثر تو آتا ہی ہے. تو اس کا اثر واقع ہوا. لاہور کا جو کور کمانڈر ہاؤس ہے جسے جناح ہاؤس کے نام سے اب دنیا جانتی ہے، اور شاید اس سے پہلے لوگوں کو زیادہ علم نہیں تھا، بعض پڑھے لکھوں کو تو علم تھا لیکن عام پبلک کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ قائد اعظم کا گھر تھا، ان کی رہائش گاہ تھی جو کہ انگریزوں کو رینٹ آؤٹ کی گئی تھی اور پھر پارٹیشن ہوئی اور پھر یہ کنورٹ ہوگی پاکستان کے ملٹری کو. اور پھر قائد اعظم صاحب کلیم کرنے کے لیے زندہ نہ رہے، ان کی فیملی کلیمر تھی لیکن ان کو شاید یہ نہیں مل سکا یا کوئی وجہ ہوگی، لیکن یہ ان کی یادگار کے طور پر ہی اس کو جانا مانا سمجھا جاتا ہے. اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک بہت بڑی کالونی ہے جس میں تمام فوج کے ریٹائرڈ جرنیل، ان کی فیملیاں، ان کے لوگ رشتہ دار وہ ساتھ رہتے ہیں. یہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. تو جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس میں بہت سے لوگ سرور کالونی سے ہی جو ہے وہ اس واقعے میں شرکت کے لیے پہنچے تھے. اب وہ تماشبین تھے، وہ دیکھنے پہنچے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یا وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنے لوگ آئے ہیں، لیکن وہ سب جو ہے وہ پکڑے گئے، رگڑے گئے اور پکڑے جا رہے ہیں. یعنی اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک نیشنل فٹ بالر ہے پاکستان کی وومن فٹ بال ٹیم. ویسے تو پاکستان کی فٹ بال ٹیم کی کوئی بہت زیادہ دنیا میں نام نہیں ہے، لیکن جو بھی ٹیم ہے ماڑی موٹی کمزور سی ٹیم، اس کی جو نیشنل لیول کی فٹ بالر ہیں وہ بھی پکڑی گئی ہیں. اور ایک پولیس کو ایک بڑا یعنی نیا ہتھ کنڈا ان کے ہاتھ آ گیا ہے اور وہ ہے جیو فائنینسنگ کا. پاکستان کے اندر تو آپ کسی کو یعنی پولیس کو کوئی ایسی ہر موقع پہ لائسنس ٹو کل دے دیتے ہیں کہ جس کا وہ جائز فائدہ اٹھانے کی بجائے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو قومی فٹ بال ٹیم کی گول کیپر شمائلہ ستار، ان کا بھی 9 مئی کے واقعات میں نام آ گیا کیونکہ ان کو انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے گرفتار کیا ہے اور ان کا نام جیو فینسنگ میں ہے. اب جیو فینسنگ کا مطلب یہ کہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا اس کے آس پاس آپ کا موبائل فون ایکٹیو پایا گیا، تو ان کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پر چھاپا مار کر ان کو گرفتار کیا گیا اور یہ بطور گول کیپر پاکستانی ٹیم قومی ٹیم کی نمائندگی کر رہی ہیں. انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. تو یہ یعنی کسی کو بھی اسپیئر نہیں کیا جا رہا. اس سے حالات کی جو سنگینی ہے میں آپ کو اس کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. کل آپ نے دیکھا وہ سابق جسٹس ہے کرامت نذیر بھنڈاری صاحب، بڑے معتبر قسم کے جج ہیں، ان کے صاحبزادے عزیر کرامت بھنڈاری کو گرفتار کیا گیا. کل رات جب وہ عمران خان سے ملنے کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو ان کو اٹھا لیا گیا، لیکن وہ کوئی 1 آدھ گھنٹے کے بعد ہی وہ بازیاب ہو گئے. اور لیکن ان کی گرفتاری کے اوپر جس قدر فوری طور پہ عمران خان صاحب نے ریئیکٹ کیا وہ یہ بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل اس بات پر تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسا یعنی ان کو ایویڈنس ملے، کوئی ایسا ان کو ایشو ملے کہ جس کی بنیاد پر وہ وکیلوں کے جذبات کو بھڑکا سکے، کیونکہ انہوں نے وکیل تیار کر لیے ہیں جو کہ آئین کی بحالی کے نام پر ایکچولی عمران خان صاحب کے حق میں تحریک چلائیں گے. تو اس کو مواد دینے کے لیے بہت سی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے. لطیف کھوسہ کے گھر پر فائرنگ اور عزیر بھنڈاری کا جو گرفتاری کی خبر ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. یہ 2019 میں ہائی کورٹ کے جج بننے والے تھے لیکن کسی وجہ سے ان کا نام نہیں آیا. یہ خود ہی 1-2 گھنٹے کے بعد واپس آ گئے اور یہ اس لیے بھی بہتر ہوا کہ اگر یہ گرفتار ہوتے یا ان کو اٹھایا جاتا تو پھر آج وکلا اس پہ ہڑتال کرتے یا اس کے اوپر کوئی ایکشن کی کال دی جا چکی ہوتی. حالانکہ عزیر بھنڈاری کو کسی نے گرفتار نہیں کیا تھا، ان کو شبے میں اٹھایا گیا تھا اور وہ بھی عمران خان کے گھر پہ جو لوگ جا رہے تھے، کیونکہ کل پہلا دن تھا عمران خان نے وکیلوں کے علاوہ بہت سے کارکنوں کو بلایا ہوا تھا اور ان میں وہ کارکن بھی شامل تھے جنہیں چند روز پہلے ہی چھوڑا گیا تھا. کچھ 27 کارکن تھے جیلوں سے رہائے ہوئے تھے اور وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پکڑے گئے تھے. ان کو سمجھا بجھا کے گھر چھوڑا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے الگ کریں اور اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کو دیکھیں کتنے عمران خان سے پیچھے لگے ہو. لیکن یہ ایسے ناہنجار کے یہ جیسے ہی رہا ہوئے سیدھے عمران خان کے گھر پہنچ گئے اور عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کرنے لگے. چلے اظہار یکجہتی اچھی بات ہے اور پارٹی کے ساتھ لائل ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو ایونٹ ہے جو واقعہ ہوا 9 مئی کا، اس کی انسیڈنٹ کی جو شدت ہے اس کا تو احساس انہیں ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سنگین قسم کی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں. سیاسی افیلیشن سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بہت سے لوگ، ہزاروں لوگ ہیں جو اس وقت عمران خان کے فین ہیں یا ان کو ووٹ دیں گے، ان کے ساتھ ہے، ان کا ووٹ بینک ہے، لیکن انہیں بھی احساس ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی جو ہے یقینی طور پر ان لوگوں کو سزا ملے گی جو اس میں ملوث تھے، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے کوئی اور ہو.
تو آپ لیڈر کے ساتھ افیلیشن کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو جا کے ملتے, بہن بھائی کو ملتے جو عدالتوں میں خجل خوار ہو رہے ہیں, یہ پہنچ گئے ان کو ملنے, تو ان کو بھی کل واپسی پہ گرفتار کیا گیا. ان میں سے بہت سے لوگ مختلف ریجنوں سے آئے ہوئے تھے, لاہور سے, باہر سے زیادہ لوگ تھے, لیکن ان کے خلاف بھی کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا, انہیں بھی چھوڑ دیا جائے گا, لیکن صرف بتانے کے لیے کہ آپ کو چھوڑا اس لیے گیا تھا کہ آپ رائے راست پہ آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں جذبہ حب الوطنی کے تحت انورٹڈ کاموں میں بعد کوئی یقین دہانی کرانے کے بعد آپ چلے جائیں تو چلے جائیں. اب نہیں معافی مل رہی کسی کو, تو جب کسی کو معافی نہیں مل رہی تو عمران خان صاحب کو بھی اس کا احساس ہے. عمران خان صاحب اپنا وقت جو ہے وہ ڈپریشن کے تحت گزار رہے ہیں, اور اس وقت وہ ڈپریشن کی بہت زیادہ ادویات بھی استعمال کر رہے ہیں, اور ان کی جو دوسری دوائی ہے وہ بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ڈپریس ہو گئے ہیں کہ ان کی جو اہلیہ ہے وہ بھی اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ زمان پارک کی بجائے گلبرگ والے گھر میں گزار رہی ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب تنہائی کی وجہ سے اور اس پریشر کی وجہ سے یقینی طور پر کسی بھی شخص کے اوپر یہ پریشر آ سکتا ہے کہ یعنی اس کو پتا ہو کہ میرا انجام کیا ہے, اور اس کے باوجود جو ہے اس کو کوئی راستہ نظر آ رہا ہے بچت کا, تو پھر ظاہر دباؤ بڑھتا ہے. تو اس وقت وہ اعصابی تناؤ اور اعصابی دباؤ کا شکار ہے. لیکن وہ چونکہ کھلاڑی ہے, اور کھلاڑی جو ہے وہ خاص کر کرکٹ کا کھلاڑی وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے. کرکٹ واحد کھیل ہے جو کہ جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام سا کھیل ہے, لیکن سارا دن صبح سے لے کے شام تک دھوپ میں کھڑے رہنا, فیلڈ کرنا, اور ایک ہی جیسا کام عمل کو مسلسل دہراتے رہنا, اس سے انسان کی بڑی تربیت ہوتی ہے. ایک آدھ گھنٹے کا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے کھیلا اور کھیل کے اپنی پسینہ بہایا اور تھکاوٹ بھی زیادہ ہوئی, زور بھی زیادہ لگا, لیکن جو ایکسپیرینس, یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آرگنائزڈ اور بہت زیادہ اسٹیمنے کا کھیل ہے. تو عمران خان اس کا کھلاڑی ہے اور بالر ہے, تو اس کا تو ایج ہے, وہ ایڈوانٹیج ہے اس کو اس کھلاڑی ہونے کا, اس کی فٹنس کا, وہ فٹنس فریک بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود آدمی ٹوٹتا ہے تو وہ ٹوٹتا جاتا ہے. اب ان کے لیے بری خبر کیا ہے, تو ان کے لیے ہر دن ایک ایسی خبر, ایسا ایونٹ ہو رہا ہے جس سے ان کے اعصاب جو ہے وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں. وہ یہ زیادہ اچھی بات نہیں, اگر اس کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ بالکل میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ کسی بھی شخص کو اس طرح آئسولیٹ کیا جائے, اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے. لیکن جب آپ 9 مئی کے واقعات کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں جو ہمدردی کے جذبات تھوڑی دیر کے لیے در آتے ہیں وہ پھر ہوا ہو جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بلاخر اپنی بیڑیاں آ وٹے پائے, خود اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا. اور ابھی تک وہ ہوتا ہے نا, آدمی غلطی کرتا ہے تو پھر سیکھ جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے, لیکن وہ یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کو یہ بھی نہ کوئی سمجھانے والا ہے, کوئی سمجھانے والا جائے تو وہ سمجھتے نہیں ہے, اور وہ سمجھتے میں اب بھی عقل کھول لوں, اور وہ اب بھی اپنی ہی عقل پہ انحصار کر رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ اسٹیبل نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے یہ تو رہے گا معاملہ. ان کے لیے بری خبر یہ کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی, نیب پہلے ان کو بلا رہی تھی ایز اے گواہ, لیکن اب وہ معاملہ ہو گیا چینج. اب نیب نے ان کا سٹیٹس بدل دیا ہے, اور ان کو اب نیب نے طلب کیا ہے بطور ملزمہ. تو قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کی جو حیثیت ہے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں, یعنی جو القادر ٹرسٹ کیس ہے, نیشنل کرائم ایجنسی سیٹلمنٹ کیس سے کہتے ہیں, اس میں اسے تبدیل کر دیا ہے. اب انہیں 21 جون کو طلب کیا گیا ہے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے, جو انہیں کال آف لیٹر بھیجا گیا ہے اس میں انہیں بطور ملزم طلب کیا گیا ہے, اور ٹرسٹ کا تمام ریکارڈ لانے کے لیے کہا گیا ہے. اس سے پہلے بشرا بی بی کو 2 بار طلب کیا گیا ہے, لیکن 2 بار انہیں بطور گواہ کے طور پر بیان ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کیا گیا. اس مقدمے میں انہیں بطور ملزم طلب کیا گیا ہے, اور اگر وہ اس مقدمے میں اپیئر نہیں ہوتی اس بار نیب کے سامنے تو پھر ان کے وارنٹ بھی جاری ہوں گے. تو ان سے کہا گیا جی وہ تمام آپ دستاویزات لے کر آئیں, القادر یونیورسٹی کی انڈورمنٹ فنڈ رجسٹریشن, عطیہ دینے والوں کی تفصیلات, پھر احتیاط کی تفصیلات, اراضی کیسے لیا آپ نے, رقم کیسے وصول کی, اور جو ٹرسٹیز یعنی آپ ٹرسٹیز ہیں تو آپ نے کیا احتیاط دیے, لوگوں نے کیا احتیاط دیے, تو نقد رقم کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے چونکہ وہ ٹرسٹیز میں ہے, 1 of 2 ٹرسٹیز, ایک عمران خان ہے ایک بشرا بی بی, دونوں کو بلایا ہوا ہے. تو ان دونوں کو جو ہے بلایا گیا ہے اور تمام معلومات مانگی گئی ہے. 21-22 دونوں کی ڈیٹ رکھی گئی ہے. تو عمران خان کے لیے یہ ایک اور یعنی ذہنی اذیت کا باعث ہے. اس سے پہلے ایک اور گواہ جن کو منڈے کو طلب کیا گیا تھا, اعظم خان, وہ غائب ہو چکے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ واضح اطلاعات ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے بلکہ وہ خود ہی کئی دائیں بائیں ہو گئے. ان سے کہا گیا عمران خان نے کہ تم سجے کبھی ہو جا, کیونکہ وہ بڑے اہم گواہ ہیں.
اور بشرا بی بی بھی اہم گواہ تھی، لیکن اب وہ چونکہ ملزمہ ہے، اب انہیں ملزمہ کی حیثیت سے طلب کیا جا رہا ہے، تو اب خاص صاحب وہ ڈرائی نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بشرا بی بی یہ توجیہ پیش کر چکی ہے کہ وہ چونکہ باپردہ خاتون ہے، اپنے شوہر کے بغیر وہ باہر نہیں نکلتی، حالانکہ جب وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب تو بشرا بی بی تو گھومتی پھرتی تھی ہر جگہ پہ، لیکن اب انہیں پردہ بھی یاد ہے اور اب انہیں محرم نامحرم کا فرق بھی یاد ہے۔ اور ان کے بارے میں جو کل علیم خان صاحب نے انکشافات کیے نا، وہ بڑے دلچسپ ہے۔ علیم خان جو ہے وہ گھر کے بیدی ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے دن سے ہے، اور لاہور میں جو سب سے بڑا 2010 کا 11 کا جلسہ تھا جو کیا گیا تھا، اس کے جو فرینسر تھے پی ٹی آئی کے، وہ بنیادی طور پر علیم خان تھے۔ علیم خان نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی اور پھر جلسہ ہوا تھا۔ کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کچھ دلچسپ انکشافات کیے، اور ان کے انکشافات کے مطابق جو عمران خان ہے انہیں سب کچھ عملیات کے ذریعے بتایا جاتا تھا، اور سب کو پتہ تھا کہ بیگم صاحبہ کیا پلاننگ کرتی ہیں۔ بیگم صاحبہ یعنی بشرا بی بی، فرح گوگی اور اعظم خان، یہ سب مل کے پلاننگ کرتے تھے، اور عمران خان جو چاہتے تھے فیض حمید اس پر عمل کرتے تھے۔ تو بنیادی طور پر بتایا کہ یہ 5 لوگوں کا نیکسس تھا، جس میں عمران خان، بشرا بی بی، فرح گوگی، اعظم خان اور جنرل فیض حمید شامل تھے۔ تو آپ نے عمران خان صاحب سے کوئی شکایت کی کہ آپ میں چیف منسٹر نہیں بن رہا، آپ اس کے لیے وہ دوستوں کے اوپر ڈال دیتے تھے، وہ کہتے تھے وہ کروا رہے ہیں، اور مجھے اس بات کا پورا پتا تھا کہ فیض صاحب جو ہیں وہ 100% وہ کچھ کرتے تھے جو عمران خان صاحب چاہتے تھے، اور پھر فیض صاحب کا، اعظم خان صاحب کا، بیگم صاحبہ کا اور فرح گوگی کا ایک پورا گینگ تھا۔ اس کے اندر ایک 5ویں شخص بھی بعد میں شامل ہو گئے تھے جو کہ ایک بہت بڑے ڈیولپر ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، پر وہ جو ڈیولپر صاحب تھے انہوں نے پھر وہ گفٹ بھیجے، آپ کو پتا ہے، جو فرح گوگی کے ذریعے پہنچے، اور خان صاحب کے گھر تک وہ گفٹ جو ہیں وہ خان صاحب کی الماریوں میں پڑے تھے۔ اور یاد ہوگا آپ کو کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، انہوں نے انہی گفٹس کا، انہی تحفوں کا ذکر کیا تھا خان صاحب کے پاس جا کے، جس کے اوپر خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو اسی دن جو ہے وہ اپنے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ گینگ تھا، گینگ آف 5، اور یہی فیصلے کرتا تھا۔ تو یہ اس بات کو علیم خان نے بھی انڈوز کیا کہ اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے جنرل عاصم منیر، انہوں نے جب عمران خان کو بتایا کہ آپ کی جو اہلیہ ہے ان کو بھاری تحائف دیے جا رہے ہیں ایک بہت بڑے ڈیولپر کی جانب سے، یقینی طور پر ملک ریاض کا نام وہ بتا رہے ہیں، لیکن وہ نام لیا نہیں انہوں نے، کیونکہ علیم خان خود بھی ڈیولپر ہے، تو وہ کہتے ہیں نا مجھا دی پیڑا ہوں ہے، تو وہ اس کا نام نہیں لے رہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسی دن ڈی جی آئی ایس آئی یعنی عاصم منیر کو ہٹا دیا۔ تو علیم خان کے مطابق عمران خان کا جو ذہن ہے وہ یعنی وہ کیپچر ہو چکا تھا، اور ان کو بشرا بی بی چلا رہی تھی۔ تو بشرا بی بی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو مرکزی ماسٹر مائنڈ ہے نا عمران خان کے چلانے والی، وہ کہتے ہیں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس معاملے میں یہ ہاتھ بشرا بی بی کا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ عمران خان کے لیے اور زیادہ یعنی پریشانی کا باعث ہے۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سیاسی جماعتیں جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ گھوٹالہ شروع ہو گیا ہے۔ شاہد خان عباسی جو ہے وہ اس وقت خبروں میں ہے، سابق وزیر اعظم ہے، اور پی ٹی آئی کے دور میں ان کو قید میں رکھا گیا تھا، ان کے اوپر کیسز چلائے گئے ان کے اور مفتاح اسماعیل کے اندر، لیکن لگتا یوں ہے کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندر ان کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھے جذبات نہیں پائے جاتے۔ شاہد خان عباسی چونکہ اقتدار کے اس منصب پر رہ چکے ہیں جو حالات کو بہت قریب سے سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ان کی جماعت ہے شاید اس کا لائن آف ایکشن درست نہیں ہے، اور وہ ایک انتقامی جذبے کے تحت جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ کل انہیں شہباز شریف نے یعنی وارننگ دی تھی، انہیں کیا بلکہ سب کو کہا تھا کہ جو اسحاق ڈار کے خلاف پارٹی چھوڑ دیں، تو شاید یہ طے کر لیا گیا تھا کہ شاہد خان عباسی جو ہے یا مفتاح اسماعیل جو کہ اسحاق ڈار پر تنقید کر رہے تھے، ان کو پارٹی سے سائیڈ لائن کیا جائے، اور شاہد خان عباسی ویسے ہی پارٹی سے خود کو الگ کر چکے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر ان کا جو تعلق ہے وہ نواز شریف سے ہے، اور وہ نواز شریف کے ایک لائل قسم کے ساتھی ہے، اور میرے نہیں خیال وہ کبھی زندگی میں نواز شریف کا ساتھ چھوڑیں گے۔ انہوں نے 2 موقع پہ جو بڑے مواقع تھے، ایک وہ جو جنرل مشرف کے دور میں طیارہ اغوا کیس ہوا تھا، اس میں یہ چیئرمین تھے پی آئی اے کے، تو اس وقت بھی ان کو
سزائیں بھگتنا پڑی تھی، اور اس کے بعد پھر جب ان کے اوپر LNG کا کیس چلا تو بھی ان کو سزا یعنی جیل میں ڈالا گیا. تو اس وقت انہوں نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا، تو آج وہ نواز شریف کو کیوں چھوڑیں گے؟ لیکن پارٹی کے اندر چونکہ اس وقت ماحول ایک ایسا چل رہا ہے جہاں پہ ایک علیحدہ گروپ بن گیا ہوا ہے، تو وہ شاید خود کو اس میں مس فٹ سمجھتے ہیں. لیکن جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید خان عباسی مسلم بھی چھوڑے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ چھوڑ دیں گے. لیکن اس سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ پارٹی کے اوپر پریشر آنا شروع ہو گیا ہے، اور اب وہ الیکشن کے لیے اپنی اپنی لائنیں متعین کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ بھی سمجھ بیٹھی ہیں کہ عمران خان کا معاملہ نپٹانا ہے فوج نے، اور عمران خان جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے. تو اب ہم اپنی تیاری کرتے ہیں الیکشن کی، تو یہ اپنے الیکشن میں لگ گئے ہیں. اور اب ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ الیکشن میں نہ پیپل پارٹی نے نون لیگ کی کارکردگی اور نہ نون لیگ نے پیپل پارٹی کارکردگی کے اوپر بات کرنی ہے. لیکن پیپل پارٹی کوشش یہ کرے گی کہ وہ کچھ نہ کچھ بیڈ گورننس کا جو بوجھ ہے وہ ڈالے نون لیگ کے اوپر، اور نون لیگ جو ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرے کہ ہم نے مشکل حالات سے اس ملک کو نکالا ہے. لیکن کیا اس ساری صورتحال میں ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بڑھ سکیں گے؟ یہ ہے $1 ملین کویسچن. کیونکہ جو لڑائی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے نہا خانوں میں لڑی جا رہی ہے، میں نے انورٹڈ کاموں میں کہا ہے، وہ بڑی خوفناک ہے. وہ آپ کو بتائے گی کہ ایکچولی جو ہے وہ یہ اس ملک کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے، وہ لڑائی کون جیتتا ہے. جو میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک اس پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن اگر کہیں نہ کہیں یہ دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کو بھی جب تک وہ دھواں ختم نہیں ہو جاتا اس بات کا خدشہ تو رہے گا کہ دوبارہ وہ چنگاری جو وہ آگ پکڑ سکتی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوں کا بہت خیال رکھیے.